بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 اکتوبر 2018 کو نشر ہونے والے پروگرام انڈین دھمکیاں اور سرجیکل سٹرائک کی کہانی بے نقاب میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھارتی فوج ایک شکست خوردہ فوج ہے۔ میرے اس بیان نے پورے بھارت میں آگ لگا دی۔ بھارت میں ایک جانب مجھ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے تو دوسری جانب بھارتی فوج پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان کو فوری جواب دیا جائے، کیونکہ میرے اس بیان کے بعد بین الاقوامی دفاعی ماہرین اور عسکری تجزیہ کاروں نے بھی بھارت کی تقسیم کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان پر حملہ کرے گا۔ دھمکیاں دینا اور ایک بڑی جنگ لڑنا یہ دو مختلف ایشوز ہیں۔ دیکھیں، کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں جن کو کسی بھی صورت میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان حقائق کو ترتیب اور مختصر بیان کر رہا ہوں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد 1986 میں تاریخ کی سب سے بڑی براس ٹیکس نامی فوجی مشقیں ہوئیں، جس میں 4 لاکھ بھارتی فوجیوں نے حصہ لیا۔ بین الاقوامی دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق ان ایکسرسائز کا بڑا مقصد سندھ کو پاکستان سے الگ کر کے گلگت اور سکردو پر بھی قبضہ کرنا تھا، لیکن ضیاء الحق شہید، جنہیں یہودی صلاح الدین ایوبی دوم کے لقب سے پکارتے تھے، اس صلاح الدین ایوبی دوم کی بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کر راجیو گاندھی کو دی گئی ایک دھمکی پر بھارتی نیتاؤں کے پسینے چھوٹ گئے، جس کے ساتھ ہی ان کے جنگی جنون کا بخار اتر گیا اور انہوں نے پاکستان سے دور ہٹنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کے بعد 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ میں ہونے والے حملے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف فوج کشی کا اعلان کر دیا گیا۔ تب پاکستان کو اپنے جوہری ہتھیاروں کو تھوڑی سی حرکت دینا پڑی، جس سے بھارت کے اوزان خطا ہو گئے اور اس کو شرمناک طریقے سے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ خیال رہے کہ اس وقت 9/11 والے حادثے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور ہماری حکومت پر بھی شدید بیرونی دباؤ تھا، لیکن اس کے باوجود بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ اس ذلت آمیز پسپائی پر دنیا بھر میں دشمن کو خاصی جگ ہنسائی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جنوری 2016 کو پٹھان کوٹ ایئر بیس پر 4 یا 5 مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ حیرت کا مقام تو یہ تھا، انڈین پولیس، ڈیفنس سیکورٹی فورسز کے دستے، انڈین آرمی، انڈین ایئر فورس، نیشنل سیکورٹی گارڈ اور گارڈ کمانڈو فورس کے سینکڑوں تربیت یافتہ افسران اور اہلکار ان 4 یا 5 افراد پر قابو پانے کے لیے 4 روز تک جنگ کرتے رہے، 4 روز تک۔ تب بھارت کے وزیر دفاع منوہر پریکر نے پاکستان کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ جب تک تکلیف نہیں پہنچائیں گے پٹھان کوٹ جیسے حملے بند نہیں ہوں گے۔ منوہر کی دھمکی کی بازگشت ابھی تھمی نہیں تھی کہ 4 کشمیری حریت پسندوں نے ستمبر 2016 کو اچانک پوری ملٹری بیس پر حملہ کر کے درجنوں بھارتی فوجیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جس میں کرنل رینک کے بھارتی افیسر بھی مارے گئے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق 1990 سے لے کر اب تک وادی کشمیر میں فوجی کیمپ پر ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ تب ایک دفعہ پھر مودی اور اس کی کابینہ نے یکزباں ہو کر پاکستان کو سبق سکھانے کی دھمکی دے ڈالی۔ کشمیری حریت پسندوں نے مودی اور اس کی کابینہ کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دن دہاڑے پامپور میں ملٹری کانوائے پر حملہ کر کے CRPF کے 8 جوانوں کو جہنم واسر کر دیا۔ 10 اکتوبر 2016 کو BBC اردو سروس کی رپورٹ کے مطابق 10 روز میں انڈیا کے زیر قبضہ کشمیر میں 3 بڑے حملے ہوئے۔ ان ہونے والے حملوں کے بعد مودی سرکار کی داخلی اور خارجی سطح پر خاصی جگ ہنسائی ہوئی تھی، جس کی بنا پر ان کی سیاسی ساکھ داؤ پر لگ چکی تھی۔ معزز ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ کشمیری و بھارتی حریت پسندوں کی جانب سے کیے گئے ہر حملے کے بعد اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے میڈیا کے ذریعے جنگی حالات پیدا کرنا بھارت کی ہر سیاسی حکومت کی مجبوری و کمزوری بن چکی ہے۔ اکتوبر 2008 میں ممبئی میں ہونے والے حملے کے دوران، جس میں محض 10 کشمیری اور بھارتی مسلمانوں نے پورے ممبئی شہر کو 3 دن تک بلاک کر دیا تھا، حیرت انگیز طور پر ان 10 کو ختم کرنے کے لیے 3 دن تک تمام بھارتی سیکورٹی ادارے جنگ کرتے رہے۔ اس دوران پاکستان پر الزام تراشیوں کے باوجود بھی بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی، حالانکہ اس وقت دشمن کو بین الاقوامی کمیونٹی کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ اس انتہائی نازک وقت میں امریکیوں نے پاکستانی سیکورٹی ذمہ داران کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ بھارت سرجیکل سٹرائک جیسا ایڈونچر کرنا چاہتا ہے۔ تب سیکورٹی ذمہ داران نے امریکیوں کو کھلے الفاظ میں سمجھا دیا کہ اگر بھارت نے کوئی بھی ایسی بے وقوفی کی تو ہم اسے کھلی جنگ تصور کریں گے اور یہ جنگ پھر ہماری مرضی سے بند ہوگی۔ تب بھارت کے انتہا پسند نیتا جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ دیکھیں، یہ ایک شکست خوردہ فوج ہے جن کے حوصلے مکمل طور پر پست ہو چکے ہیں۔ یہاں پر میں پاکستانی قوم اور خطے کے مسلمانوں کو بھارتی فوج کے ذمہ داران کا اصلی چہرہ بھی دکھا دینا چاہتا ہوں۔
کہ کس طرح انہوں نے اپنے شکست خوردہ ہونے کا اعتراف کیا۔ پہلے 2008 میں ممبئی حملوں کے موقع پر بھارتی آرمی چیف دیپک کپور اور پھر 2016 کو اڑی بیس پر حملے کے موقع پر بھارتی ایئر چیف اروپ راہا نے اپنے وزرائے اعظم پر واضح کر دیا تھا کہ اس وقت ان کی فوج پاکستان کے ساتھ جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ خیال ہے کہ 2008 میں ممبئی حملوں کے موقع پر اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ایک ہائی پروفائل میٹنگ بلائی، جس میں مشیر برائے قومی سلامتی ایم کے نارائن، ایئر فورس چیف فالی ہومی میجر، آرمی چیف دیپک کپور کے نائب لیفٹیننٹ جنرل مائلن نائیڈو بھی شامل تھے۔ جب منموہن سنگھ نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کی بات کی تو ان کا جواب تھا کہ سر، پاکستانی کشمیر میں سرجیکل سٹرائک کا خیال دل سے نکال دیں۔ حیران کن طور پر میٹنگ میں موجود تمام شرکاء نے اس رائے سے اختلاف نہیں کیا۔ اسی طرح بھارتی سیکورٹی اداروں کی رپورٹس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ان حریت پسندوں، جن کو وہ آتنکوادی کہتے ہیں، کی تعداد 300 سے لے کر 500 تک ہے۔ چلو ان کی بات مان لیتے ہیں کہ آزادی کی جنگ لڑنے والے کشمیری حریت پسندوں کی تعداد 500 ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارتی فورسز کی تعداد 7.5 لاکھ بنتی ہے۔ اگر ہم ان کی ایوریج نکالیں تو ہر ایک کشمیری مجاہد کے خلاف 1500 بھارتی سورمے گزشتہ کئی دہائیوں سے لڑ رہے ہیں۔ حیرت ہے ایسے 1500 فوجی اہلکاروں پر جو ایک کشمیری مجاہد پر قابو نہیں پا سکے۔ مجھے بتائیے، جو فوج 10 مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے 3 دن تک لڑتی رہے اور جو آج تک 500 کشمیری حریت پسندوں کو ختم نہیں کر سکی، بھلا وہ 20 کروڑ عوام سے کیسے جنگ کرے گی؟ یہی وہ زمینی حقائق اور اسباب تھے جن کی بنا پر میں شروع دل سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کبھی بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی احمقانہ جسارت نہیں کرے گا، کیونکہ بھارتی ملٹری قیادت اور سیاسی لیڈرشپ ذہنی طور پر پاکستان سے خاصی خوفزدہ ہے۔